अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर एक वीडियो के साथ एक मौजू के साथ मुझे कुछ इससे पहले एक गुजारिश करनी है। मैं बड़ा मशकूर हूँ उन तमाम लोगों का, तमाम दोस्तों का, तमाम बहन भाइयों का जिन्होंने मेरी वीडियोस को अब पूरा देखना शुरू कर दिया। अब मैं बड़ा मशकूर हूँ आप लोगों का। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब ना करें, अगलों दूसरों के साथ शेयर ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर लिया है तो मेहरबानी करके इसको मुझे बर्दाश्त करें। शायद मुमकिन है कि कोई बात आपको समझ आ जाए या आपको पसंद आ जाए और आपके किसी काम आ जाए। मेरे इस वीडियो का मतलब कोई ज़ाती तशहीर करना या अपना ज़ाती कोई अपना एजेंडा नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैंने जो ज़िंदगी में सीखा है थोड़ा बहुत किसी भी तरह से, वो शायद दूसरे किसी बहन भाई के काम आए और वो तमाम मसाइल से ना गुज़रे जिनसे मैं गुज़रा हूँ या दूसरे लोग गुज़रते हैं। तो इसके बाद एक मेरी अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। मेरी वीडियो को आज इस हवाले से इसमें एक बात आ रही है सामने, वो ये है कि जिस बात में मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि आप जरा तसव्वुर करें, जब आपके बच्चे छोटे थे तो आप अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की था या बच्ची थी या बच्चा था, उसको अपने साथ लेके हर जगह जाते थे, बाज़ार में, रिश्तेदारों के घर, और कोशिश करते थे अगर आप घर पे हों और अगर आपको मौका मिला है तो आप जो है वो मैक्सिमम जो है वो अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते थे, यानी खुश महसूस करते थे, अपने आप को अच्छा लगता था आपको। अच्छा, यही बच्चे जब आप थोड़े से बड़े हो गए तो फिर आपको लगा यार बच्चे आपसे उतना बोलते ही नहीं हैं, आपसे उतना घुलते मिलते ही नहीं हैं, या आपको भी इतना टाइम नहीं मिलता कि आप बच्चों के साथ कोई बात जो है वो शेयर करें, या बच्चियाँ ख़ास तौर पे। अच्छा, अब आपको भी कुछ लगता है कि कुछ आपके साथ ऐसा मसला हो गया है कि आपको लगता है यार मैं बच्चों से क्या बात करूँ, और बच्चों को भी लगता है कि पापा से क्या बात करें। तो ये दोनों की तरफ से एक प्रॉब्लम जो है वो सामने आती है। और आपसे अगर मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे यार मेरे बच्चों के साथ तो मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और मेरे बच्चे तो बड़े खुश हैं मुझसे और बड़ा एंजॉय करते हैं मुझे, और मैं उनको बाहर लेके जाता हूँ, खाना शाना भी खिलाता हूँ बाज़ का, और मतलब वी एंजॉइंग वेरी मच। लेकिन आप कभी गौर नहीं करेंगे कि आपके बेटी ने या बेटे ने आपके पास बैठकर आपके साथ कभी उसने ये बात की हो कि मुझे कौन सा मजमून अच्छा लगता है, कौन सा मजमून मैं पढ़ना नहीं चाहती या पढ़ना नहीं चाहता, मौसम कैसा है, बादल क्यों आते हैं, बादलों में इतनी बारिश क्यों है, लोगों के रवैये इतने ख़राब क्यों हैं। मतलब बच्चे ने अपना ख्याल, आप तो अपने पास से तो हर वक्त बोलते रहेंगे, उसको बताते रहेंगे, पता नहीं अगर टाइम मिलता है तो मुझे लगा यार कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक इशू चल रहा है। वो ये इशू ये है कि हम शायद अपने बच्चों को जिस तरह से हमें उनके साथ इंजॉय करना चाहिए एज ए पेरेंट्स, हम शायद नहीं कर पाते। अच्छा, उसकी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन एक वजह सबसे पहले जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो शायद वो इतना मतलब पेरेंट्स का रवैये को जज नहीं करते। मतलब वो कहते हैं माँ बाप तो माँ बाप ही हैं, उनको तो चीज़ से गर्ज होती है, कोई जो भी टॉफ़ी दे दे, कोई चीज़ दे दे खाने पीने के लिए, वो खा पी के खुश हो जाते हैं और वो मतलब दे एंजॉय दैट। मगर जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, सेंसिबल हो जाते हैं, तो उनके ऊपर हर चीज़ का असर पड़ता है, यानी उनको वो असर लेते हैं। अच्छा, अब आप देखें, आप वो नहीं हैं जो जिसे कहते हैं ना मार पीट करने वाला इंसान नहीं है, आप मान लिया ये। अगर आप मार पीट नहीं करते तो आप कहते हैं यार मैं तो बड़ा अच्छा बाप हूँ या मैं बड़ी अच्छी माँ हूँ। हालांकि जिस्मानी तशद्दुद ही बच्चे को बच्चे पर असरअंदाज नहीं होता। अगर घर में एक रवैया ही ऐसा बनाया हुआ है, हाँ छोटी छोटी बात पे चीखते हैं, पुकारते हैं, डांटते हैं और एक हल्ला गुल्ला कर देते हैं, एक तमाशा खड़ा कर देते हैं, छोटी सी बात है, खाना नहीं सही पका, खाने में कोई प्रॉब्लम है, या मतलब घर की सफाई नहीं हुई, या बच्चे शोर कर रहे हैं, मतलब कोई भी इशू आप पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर एक हंगामा खड़ा करते तो आप बीवी के साथ हैं, मगर मतलब बच्चों को भी असर आ रहा होता है। तो बच्चे जो है ख़ास तौर पे लड़कियां, वो बेटियां, वो इसको बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, वो उसको लेती हैं सीरियसली और वो आहिस्ता आहिस्ता टर्न ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। वो आपसे बात ज़्यादा नहीं करेंगी, वो ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है। फिर वो जब आएंगे
تو بیٹی جو ہے وہ پتلی گری لے کے دوسرے کمرے میں چلی جائے گی یا کچن میں چلی جائے گی، یا بیٹا آپ کا ایسی کوشش کرے گا کہ ابا جو ہے نا وہ اس نے پکڑ کے مجھ سے ایک ہی بات پوچھنی، ہاں بھائی اسکول گئے تھے، کیا ہوا اسکول میں، ہوم ورک کیا، یہ کیا وہ کیا، بس اس قسم کے سوال، مطلب اور کچھ نہیں ہے. اور دکھا رپورٹ باہر، دکھا اس میں کیا کیا، نمبر کیوں کم آیا، ٹھک 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 لگا دی یا چیخنا چلانا شروع کر دیا. جسمانی تشدد سے زیادہ برا تشدد جو ہے وہ گالی گلوچ، بدتمیزی، شور شرابہ، گھر میں ایک طوفان ہر وقت کھڑے رکھنا. آپ مثلاً بچوں کو پش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے اوے ہو جائیں. آپ بچوں کو ہم زبردستی کوشش کر کے اپنے سے دور کرتے ہیں. اپنے رویے کو دیکھیں، اپنے رویے کو چیک کریں. آپ اپنے بیٹیوں کے ساتھ خاص طور پہ اتنا فرینڈلی آپ کا رویہ ہونا چاہیے. اگر آپ کی بیوی سے آپ کا جھگڑا بھی ہے تو صرف اس خیال سے کہ یار میرے بچے مجھ سے متنفر نہ ہو جائیں، یعنی آپ ہی سے دور نہ ہو جائیں. آپ نے اونچا بولنا ترک کر دیا. یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بیٹیوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ اونچا مت بولیں، چیخیں مت، بدتمیزی مت کریں، گالیاں مت دیں. بھلے بیوی کو بھلے کسی اور کو اونچا بول کے، ڈرا کے، دمکا کے آپ اپنے بچوں کو اپنے سے نفرت کروا رہے ہوتے ہیں. اگر اس کو سلیس زبان میں بولا جائے تو وہ بیسیکلی نفرت ہی ہوتی ہے. آپ ان سے دور ہو رہے ہوتے ہیں. بے شک آپ کی لمبی داڑھی ہو، حاجی صاحب ہوں، آپ جتنے مرضی نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، آپ جتنے مرضی دولت مند ہوں، جتنے مرضی غریب ہوں، اس کا تعلق نہیں ہے. آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا آپ سے پیار چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ گھر کا ماحول ایک پرسکون ہو. جس دن جو بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ پڑھائی کے علاوہ ہر موضوع پر، سیاست پر، مذہب پر، دین دنیا پر، فیشن پر، لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا، ہر موضوع پر جو بچے بات کر رہے ہیں، آپ سمجھ لیں شاید آپ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا فیئر چل رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ اتنی مسائل نہیں ہیں آپ کے ساتھ. اگر آپ کے بچے ان تمام باتوں میں آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتے اور آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کوئی بات نہیں اس طرح کی، تو یعنی یہ سمپل سا ٹیسٹ ہے. یعنی اس کو آپ ٹیسٹ جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اس کو ریپیئر کرنے میں بڑی مشکل پیش آئے گی آپ کو، یہ میں بتاؤں آپ کو. یہ اب ایزی نہیں ہوگا اگر آپ نے نقصان کر دیا ہے، اپنے بچوں کو اپنے سے دور کر دیا ہے. دیکھیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایز اے پیرنٹس. ہمارے پاس پیرنٹس کے پاس ایک ذمہ داری ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ میں نے ایک ایسی اولاد جو میری اولاد ہے اس کو میں نے اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ میرا بچہ ایک اچھا خاوند ثابت ہو، ایک اچھا شہری ثابت ہو، ایک اچھا انسان ثابت ہو، ایک اچھا مسلمان ثابت ہو. بعد میں وہ ایک اچھا بیٹا بھی بن جائے گا خود بخود ہی. جب یہ ساری چیزیں اس میں کوالٹیز آئیں گی تو وہ خود بخود ہی ایک اچھا بیٹا بھی ہوگا، کیونکہ یہ اس کا پارٹ ہے. یعنی یہ پیکج کا حصہ ہوتا ہے. یعنی اگر میرا بیٹا بدتمیز نہیں ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ نالائقوں میں لکھتے ہیں کہتا اوباش نہیں ہے، بدتمیز نہیں ہے، بات سنتا ہے، بات کا اظہار کرنا جانتا ہے، میری بیٹی بات کرنا چاہتی ہے، اظہار کرنا چاہتی ہے، تو میری بیٹی بھی جو ہے نا وہ ایک اچھی بیٹی ثابت ہوگی. بیٹیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹی میں نقص تھا. بیٹی میں نقص نہیں تھا، میرے اپنی ہی سوچ میں نقص تھا. میں نے اپنی بیٹی کو کبھی اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ میری بیٹی مجھ سے بیٹھے اور اپنی پسند کی بات کرے. اگر وہ میری بیٹی اگر مجھے پسند کی بتاتی ہے کہ پاپا مجھے ایک یونیورسٹی میں ایک لڑکا مجھے اچھا لگتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری بیٹی خراب ہے. اس کو سوچے کہ وہ انسان ہے. انسان ہونے کے ناطے اس کو چیزیں پسند ناپسند ہوتی ہیں. لیکن اب آپ اس کو گائیڈ کریں، بتائیں اس کو کہ بیٹا ابھی تیری عمر نہیں ہے، ابھی دیکھتے ہیں، ابھی اور اس میں معاملات دیکھتے ہیں، ابھی دیکھو اس کو چیک کرو اس کو، شاید وہ واقعی اچھا انسان ہو، مگر بیٹے ابھی امیچور ہے. میرا بیٹا مجھے کہتا ہے پاپا یار بڑے لڑکے ہیں یار، وہ لڑکا ہے میری کلاس میں، وہ ایک لڑکا ہے وہ بڑا زبردست لڑکا ہے، میں دل کرتا بس وہی میرا دوست ہوگا، میں سوچتا ہوں میں روم میٹ بناؤں گا تو اسی کو بناؤں گا. میں نے بیٹے کو کہا، میں نے کہا بیٹے ہاں ٹھیک ہے، مگر کیا یہ تھوڑا ارلی نہیں ہے میرے بچے؟ ابھی تو گیا ہے یونیورسٹی میں پڑھنا شروع کیا ہے، ابھی ہاسٹل میں تم نئے گئے ہو، تو give some time and after that you can decide that. ابھی اس little bit immature. تو کچھ عرصے بعد میرے بیٹے نے کہا پاپا یار آپ صحیح کہہ رہے تھے یار، واقعی جو نا بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اب میرے بدل گئے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی آپ کی بیٹی نے آپ کو اگر کہا ہے کہ اس کی بیٹی اس کو محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، یا کوئی آپ کے خاندان میں کوئی لڑکا اس کو پسند آیا، تو قیامت نہیں آ گئی یار.
آپ اس کو فخر محسوس کریں، شکر ادا کریں اللہ کا کہ آپ سے وہ اظہار کر رہی ہے اس بات کا، اور آپ اس کو بتائیں جو بتانا چاہیے ایز اے فالد. اگر وہ لڑکا اچھا ہے یا وہ لڑکے صحیح نہیں ہیں، یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے، آپ تیار نہیں ہیں یا لڑکی تیار نہیں ہے، آپ اس کو سمجھائیں، بڑے اچھے پیار سے سمجھائیں، کیونکہ آپ کی اولاد ہے وہ. جیسے چھوٹی ہوتی ہے، اگر میری آپ کی بیٹی نے صابن منہ میں ڈال لیتے تھے تو کیا کرتے تھے آپ؟ اس کو آرام سے سمجھاتے بھی تھے، ڈانٹتے بھی تھے تھوڑا سا، لیکن اس کو سمجھاتے تھے کہ بیٹا یہ نہیں کھانے کی چیز، کیوں کھا رہی ہو یہ نہیں کھاتے. یا مٹی میں کھیلتی تھی تو کیا کرتے تھے آپ اس کو کچھ چھری لے کے تو مارنا چکا، آپ کی بیزتی تھی نہیں. آپ اس کو سمجھاتے تھے بیٹا وہ کیا آپ نے کپڑے خراب کر دیے اپنے، انہیں میرے بچہ کھیلتے ہیں، اس کو مٹی میں نہیں کھیلتے میرے بچے، چلو آپ ہاتھ دھوئیں، یہ کریں وہ کریں. یہ رویہ اب کیوں نہیں ہے آپ کا؟ اب تو وہ زیادہ جلدی سمجھ جائے گی، یہ سمجھ جائے گا. آپ اس کو آرام سے بات کریں، اس کو سمجھائیں، اس سے بات کریں، شیئر کریں، اس کو گلے لگائیں، اس کو پیار. آپ کی اولاد ہے وہ، بجائے اس کے کہ آپ ڈنڈا لے کے ہر وقت کھڑے ہیں اپنی بیوی کے لیے، لیکن بیوی جو ہے وہ جناب اب وہ اپنا غصہ آپ سے نکالتی ہے، اور اس چکر میں بچے جو ہیں وہ آپ سے دور ہو گئے ہیں، وہ اب آپ سے دل کی بات ہی نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی بیٹی کیا سوچ رہی ہے یا آپ کا بیٹا کیا سوچ رہا ہے. یہ جو پرابلم ہے اس کو ریزالو کیجیے. اور میں بچوں سے بھی کہوں گا کہ بچوں اپنے ماں باپ سے ان سے پیار کریں، وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں. پلیز ٹرسٹ دیم. ان کی بات سنیں، ان کو بتائیں، ان کو اپنی بات سمجھائیں، ان سے اپنا اظہار خیال کریں، اپنے جذبات کا اظہار کریں. یہی آپ کے لیے بہتر ہے. آپ کو کوئی صحیح مشورہ آپ کے پیرنٹس دے سکتے ہیں، آپ کے بڑے بھائی دے سکتے ہیں، بڑی بہن دے سکتی ہے. تو سارے آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں. اپنی کوئی بھی بات کوئی بھی غلط نہیں ہوتی، کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے. آپ اچھے طریقے سے بات کریں تو آپ کا باپ، آپ کی ماں انشاءاللہ وہ سنیں گے، اور پیرنٹس بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے جب بات کو بچے کریں تو ان کی بات سنیں، ان کی بات کو سمجھیں. اور یہی میرا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، اور ہمیں ہمارے جو کردار ہیں اس کے اندر صحیح طرح سے صحیح چیزوں پہ عمل کرنے کی ہمیں اللہ پاک توفیق دے. اور پروردگار ساروں کے بچوں کو، سب کی اولادوں کو نیک بنائے، اور سارے ماں باپ کو، کسی بھی ماں باپ کو، کسی بھی طبقے سے ہیں وہ، اللہ پاک کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے. اللہ پاک ساروں کے اوپر اپنے کرم کرے اور سب کے اپنا فضل کرے. اللہ تعالیٰ سب پہ خوش رکھے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک السلام علیکم. اپنا خیال رکھیے.